بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے انگریزی زبان بڑی رکاوٹ۔ مختلف زبانیں سیکھنے والے سیاح سے جب یہ سوال کیا گیا کہ تم مختلف ملکوں کی سیر کے دوران وہاں کی مقامی زبان کو کس طرح اتنی جلدی سیکھ لیتے ہو، تو اس نے کہا کہ مجھے تجربے سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ سمجھنے والی زبان آپ کے دماغ پر اثر کرتی ہے، جبکہ مادری زبان آپ کے دل پر اثر کرتی ہے۔ دراصل مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں 1857 عیسوی کے بعد انگریزی کو اہمیت دی گئی اور انگریز نے بر صغیر سے عربی اور فارسی کو غیر مرئی طریقے سے ختم کرنے کی داغ بیل ڈالی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ دین اسلام کا علم انہی دو زبانوں میں محفوظ ہے۔ لہٰذا آج نئی نسل سے شکوہ کرنے کے بجائے ان لوگوں کو بے نقاب کیا جائے جنہوں نے پچھلے 70 سال میں اسلام کے نام پر حاصل کردہ ملک کو اس حال میں پہنچایا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اکثر اساتذہ شکوہ کرتے ہیں کہ میرے شاگردوں کا دماغ کمزور ہے۔ اچھا، مزے کی بات ہے کہ مدرسے کے استادوں کو کبھی یہ کہتے نہیں سنا۔ یہ شکایت انگلش میڈیم اسکولوں میں پائی جاتی ہے۔ اس سوال کے جواب میں مجھے محترمہ زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ کا تبصرہ بہت اچھا لگا۔ جب ان سے کسی استاد نے کہا کہ میرے بچوں کا دماغ بہت کمزور ہے، تو انہوں نے فرمایا آپ ان کو اردو میں پڑھائیں اور پھر دیکھیں کہ وہی بچے بہت ذہین ہو جائیں گے۔ جب ان کو زبان سمجھ نہیں آئے گی تو وہ بیالوجی، فزکس، کیمسٹری یا پھر دوسرے مضامین کو کیسے سمجھیں گے؟ زبان ایک ذریعہ ہے جس کو بروئے کار لا کر کسی بھی مضمون کے متعلق سمجھایا جا سکتا ہے۔ ذریعہ وہ ہونا چاہیے جو بچہ سمجھ سکتا ہو۔ ان لوگوں کو خاص کر آواز اٹھانی چاہیے جو میری طرح سوچتے ہیں کہ اگر ہماری انگریزی اچھی ہوتی تو ہم اپنے ادارے کے سربراہ ہوتے۔ اساتذہ کو بھی اس پر آواز اٹھانی چاہیے۔ وہ خود جانتے ہیں کہ ان کے لیے یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ میں اپنے سوشل میڈیا کے تمام لوگوں سے دردمندانہ اپیل کروں گا، خدا را اس پر بھرپور آواز اٹھائیں کہ بچے کو ابتدا میں مادری زبان میں تعلیم دی جائے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ انگریزی کو بطور مضمون پڑھایا جائے۔ میری رائے سے اتفاق نہ کرنے والے کرم فرماؤں سے عرض ہے کہ جاپان، جرمنی، فرانس، اسپین، پرتگال، بیلجیم، روس اور چائنا نے تو انگریزی کے بغیر اپنی اپنی مادری زبانوں میں ترقی کی ہے۔ دیکھا جائے تو انگریزوں کی ترقی کا راز بھی ان کی مادری زبان ہی کی وجہ سے ہے۔ معزز سپریم کورٹ میں پاکستانی دفتروں میں اردو زبان نافذ کرنے کی درخواست پر احکامات جاری ہو چکے ہیں۔ اس کو بھی 5 سال ہو چکے ہیں، کچھ نہیں ہوا۔ اگر آپ لوگ سوشل میڈیا پر سبسکرائب اور لائک کے چکر میں پڑے رہے، اس مسئلے کو اہمیت نہ دی، تو میں حلفیہ کہتا ہوں کہ اشرافیہ اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے آپ کے بچوں کو کبھی پڑھا لکھا نہیں بننے دے گی، کیونکہ تعلیم غریب کے بچے کو امیر کے برابر یعنی مقابلے میں کھڑا کرتی ہے۔ بھارت میں پہلی زبان ہندی، دوسری علاقائی اور پھر ان کے ساتھ انگریزی پڑھائی جاتی ہے۔ آپ اردو میں سائنسدان بنائیں، پھر انگریزی بھی سکھا دیں تو سب سے بہتر ہوگا۔ اشرافیہ ہمارے بچوں کو گونگا بناتی ہے تاکہ وہ ان کے سامنے کھل کر اظہار نہ کر سکیں، کیونکہ ہر جگہ تھانہ، کچہری، عدالت، بیوروکریسی، منسٹریز، ہر جگہ انگریزی رائج ہے۔ پٹواری اور تھانے کے لیے بھی درخواست کسی اور سے لکھوانی پڑتی ہے۔ یہ طریقہ انگریزوں نے تو ہم پر حکومت کے لیے ایجاد کیا تھا۔ ہماری اشرافیہ ہمیں تو کہتی ہے کہ اردو ہماری قومی زبان، اور اپنے سب کے بچے یورپ، امریکہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جنہیں اردو بولنے کے لیے اتنا ہی زور لگانا پڑتا ہے جتنا ہمارے بچوں کو انگریزی بولنے میں۔ ہمارے بچوں کو اس نظام کے تحت گونگا اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اگر شروع میں بچے کی یہ عادت ہو جائے کہ وہ سوال کرے اور ہر شے کے متعلق دریافت کرے، تو پھر اس اشرافیہ کو جواب دینے پڑیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے ہمارے حکمران خوفزدہ ہیں اور اردو کو نافذ نہیں ہونے دیتے۔ میں تو بچوں کو مشورہ دوں گا کہ جتنا وقت آپ انگریزی سیکھنے میں لگاتے ہیں اس کا 20% آپ چائنیز سیکھنے میں لگائیں۔ اگر وقت نہیں تو آپ اسکرین ٹائم تھوڑا کم کر لیں، یہ چیز آپ کو کام دے گی۔ اس کے لیے میری ویڈیو مصنوعی ذہانت، ترقی اور علامہ اقبال آنے والی ہے، اس سے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ میرے پیارے بچوں، پلیز غور کرو، قرآن پاک میں ہمیں بار بار غور و فکر کا حکم ہے
کسی طرح اردو کے نفاذ میں ہم لوگ تحریک چلانے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر دیکھیں ہمارے بچے انگریزوں کے بچوں سے کیسے آگے نکلتے ہیں۔ یہود و نصارہ کو دوبارہ کہنا پڑ جائے کہ کیسی ذہین قوم ہے، 235 ملکوں میں اس نے مانگے تانگے کا ایٹم بم بنا لیا۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔